لیکن کبھی خدا کو ناراض مت کرنا، کبھی اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ناراض مت کرنا۔ یاد رکھیں اللہ نے ہمیں زندگی عطا فرمائی، اللہ نے ہمیں رزق عطا فرمایا، اللہ نے ہمیں اولاد عطا فرمائی، اللہ نے ہمیں زمین عطا فرمائی، اللہ نے ہمیں آسمان عطا فرمایا، اللہ نے ہمیں ایمان کی دولت عطا فرمائی۔ سب کچھ جو بھی ہمارے پاس ہے یہ سب کچھ اللہ عز و جل نے عطا فرمایا، تو ہماری ذمہ داری بن جاتی ہے کہ جس نے یہ سب کچھ عطا کیا اس کو ہم راضی کریں۔ ایک ماں اپنے بچے کی پرورش کرتی ہے، ایک ماں اپنے بچے کو سینے سے دودھ پلاتی ہے، ایک ماں اپنے بچے کی گندگی کو صاف کرتی ہے، ایک ماں اپنے بچے کے خورد و نوش کا اہتمام کرتی ہے، ایک باپ اپنے بچے کی پڑھائی کے لیے صبح سے لے کے رات تک محنت کر کے پیسے جمع کرتا ہے تاکہ میرا بچہ اچھی تعلیم حاصل کر لے، میرا بچہ اچھا انسان بن جائے، میرا بچہ معاشرے میں منہ دکھانے کے لائق بن جائے، میرے بچے کا فیوچر بہتر ہو جائے۔ تو آپ ذرا سوچو، ماں کو راضی کرنے کا اتنا بڑا حکم ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے، اور باپ کے حوالے سے حضور فرماتے ہیں رضاء الرب فی رضاء الوالد، سخط الرب فی سخط الوالد، باپ کی خوشی کے اندر اللہ کی خوشی ہے اور باپ کی ناراضگی میں اللہ کی ناراضگی ہے۔ ایک باپ زمین کے اوپر تو ہمیں کام آتا ہے، ایک ماں زمین کے اوپر تو ہمیں کام آتی ہے، لیکن یہی ماں باپ جب جسم سے روح کا رشتہ ٹوٹ جاتا ہے اور ہم اس دنیا سے کچھ کر جاتے ہیں تو ماں نہ قبر کے اندر ہمارے ساتھ آتی ہے اور نہ باپ قبر کے اندر ہمارے ساتھ آتا ہے، بلکہ وہی باپ جو بیٹے کے سر میں درد نہیں دیکھ سکتا تھا، بیٹے کے کاندھے پر بوجھ نہیں دیکھ سکتا تھا، وہی اپنے کاندھے پر بچے کو اٹھا کر قبرستان لے جا کر قبر کے سپرد کر کے آ جاتا ہے، لیکن قبر میں ماں نہیں آتی، نہ قبر کے اندر باپ آتا ہے۔ کیا کبھی آپ نے سنا کہ کوئی باپ اپنے بیٹے کے جنازے کے ساتھ جاتے ہوئے یہ کہے کہ میں تنہا میرے بچے کو قبر کے سپرد نہیں کروں گا، میرے بچے کو قبر میں اتاروں گا تو میں بھی کچھ دنوں تک میرے بیٹے کے ساتھ قبر میں رہوں گا تاکہ میرے بچے کو راحت پہنچ جائے؟ زمانے کے اندر، دور کے اندر آج تک کوئی ایسا باپ دکھائی نہیں دیتا جو قبر کی تاریک وادی کے اندر اپنے بچے کے کام آئے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ اگر دیکھیں تو باپ کاندھے پر اٹھا کر قبر کی دہلیز تک پہنچا دیتا ہے۔ ماں کا معاملہ جو اپنے بیٹے کے سر کے درد کی بنیاد پر پوری رات اپنے بیٹے کے سر کو دبانے میں گزار دیتی ہے، لیکن جسم سے روح کا رشتہ ٹوٹ جاتا ہے تو ماں بھی اپنے بچے کو لے جانے دیتی ہے، لے جاؤ اسے قبر کے سپرد کر دو۔ اور ماں یہ جانتی ہے کہ میرے بچے کی قبر کے اوپر منو مٹی ڈالی جائے گی، لیکن کوئی ماں قبر کے اندر نہیں آتی، کوئی ماں ساتھ چلنے کے لیے تیار نہیں ہوتی۔ پتہ چلا ماں کی خوشی اور ماں کی محبت کی بھی ایک لمٹ ہے، باپ کی محبت کی بھی ایک لمٹ ہے، لیکن اللہ اکبر، قرآن تو یہ کہہ رہا ہے کہ باپ کو بھی راضی کرو، ماں کو بھی راضی کرو۔ قرآن تو یہ کہتا ہے کہ ماں باپ کی خوشی کے اندر اللہ کی خوشی ہے۔ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ ارشاد فرماتے ہیں۔ لیکن اگر ہم دیکھیں کہ سب سے زیادہ کون حقدار ہے کہ ان کو راضی کیا جائے تو قرآن کہتا ہے واللہ ورسولہ احق ان یرضوا، اللہ اور اس کے رسول سب سے زیادہ حقدار ہیں کہ ان کو راضی کیا جائے۔ اللہ اکبر، اللہ کو راضی کیسے کیا جائے، اللہ کے رسول کو کیسے راضی کیا جائے اور کیوں کر کے راضی کیا جائے؟ تو جواب ملے گا قبر کی تاریک وادی میں ماں تو نہیں آتی، لیکن اس مصیبت کی گھڑی کے اندر اگر کوئی تمہیں قبر میں کام آتا ہے تو آمنہ کا لال کام آتا ہے، رسول رحمت کام آتے ہیں۔ اس لیے سن لو، ان کی خوشی کا خیال رکھو۔ اللہ اکبر، جنگل و بیابان کے اندر تم نکل جاؤ اور تمہیں کوئی پریشانی لاحق ہو جائے تو وہاں تمہاری مدد کے لیے کون آتا ہے؟ اللہ کی رحمت آتی ہے، اللہ کی نصرت آتی ہے۔ تو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، میں جانتا ہوں، اس علاقے کے حوالے سے بھی جانتا ہوں، معاشرے کی سچویشن کو بھی جانتا ہوں، ہمارے بہت سارے نوجوان بھائی کچھ ایسے راستے اختیار کر کے بیٹھے ہیں جن راستے پر چلنے کے بعد اللہ بھی ناراض ہو اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی ناراض ہوں۔ چوری ڈکیتی کا معاملہ ہو، جہالت کا معاملہ ہو، گندگی کا معاملہ ہو، آوارہ گردی کا معاملہ ہو، ڈرگ سپلائی کا معاملہ ہو، ڈرگز کے استعمال کا معاملہ ہو، زنا کے اڈے پہ جانے کا معاملہ ہو،
या आवारा गर्दी का मामला हो, आज हमारी नौजवान सिसक रही है, बिलक रही है ये कौम, और ये नौजवान आज बुराई के रास्ते के अंदर डूबते चले जाते हैं। क्या जवाब दोगे कल बरोज़े क़यामत अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल को? इसलिए कि आप नहीं जान रहे कि आपके काम से अल्लाह नाराज होता है। अरे जब मां नाराज हो जाए तो शरीयत का हुक्म सख्त है, बाप नाराज हो जाए तो शरीयत का सख्त हुक्म है, तो अल्लाह और उसके रसूल नाराज हो जाएं तो आप मुझे बताओ कितनी तकलीफ होगी। अल्लाह अकबर। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, बहुत सारे ऐसे नौजवान मिलते हैं जो गलत काम करते हैं और जब उनसे कहा जाए तो कहते हैं क्या करे, कोई सबील नहीं है, इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। और आप सुन लो, अगर गुनाहों के रास्ते के जरिए आपने दौलत कमाई है या गुनाह के रास्ते पर जा रहे हो, सबसे बड़ी मुसीबत तंगदस्ती नहीं, सबसे बड़ी मुसीबत गुनाह है। आइए मैं समझाऊं। एक जलील कद्र पैगंबर एक ऐसे शख्स के पास जाने का इत्तेफाक हुआ जिसके हाथ भी नहीं थे, जिसके पैर भी नहीं थे, जिसकी आंखें भी नहीं थी, लेकिन वो बंदा अपनी ज़बान से कह रहा था अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। उस बंदे से पूछा गया तेरे हाथ भी नहीं तो किस बात पर अल्लाह का शुक्र अदा कर रहा है, तेरे पैर भी नहीं तो किस बात पर अल्लाह का शुक्र अदा कर रहा है, तेरी आंखें भी नहीं तो किस बात पर अल्लाह का शुक्र अदा करता है। वो नौजवान वो परेशान हाल जवाब में कहता है सुनो, अल्लाह ने मुसीबत में तो गिरफ्तार रखा है, गुनाहों में गिरफ्तार नहीं रखा। इस बुनियाद पर मैं अपने करीम का शुक्र अदा कर रहा हूं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। सबसे बड़ी मुसीबत गुनाह है, इसलिए कि गुनाह की सजा बर्दाश्त करने की ताकत नहीं। ज़िना की सजा सख्त तरीन है, नमाज कज़ा करने की सजा सख्त तरीन है, हराम कमाने की सजा सख्त तरीन है, हराम काम की सजा सख्त तरीन है। आइए उन सारी चीजों की तरफ तफसीली गुफ्तगू करने की बजाय मैं अपने मौजू की तरफ आता हूं। अर्ज करने का मंशा यह है, अल्लाह और उसके रसूल सबसे ज्यादा हकदार हैं कि उन्हें राजी किया जाए। नमाज पढ़ोगे अल्लाह राजी होगा, गुनाह से बचोगे अल्लाह राजी होगा, माँ बाप की फरमा बरदारी करोगे अल्लाह राजी होगा। लेकिन कुछ नमाजी ऐसे हैं जिनकी नमाज की हरकतों नमाज में जिनकी कुछ ऐसी हरकतें हैं जिससे अल्लाह नाराज होता है। आइए अब मैं उन चार बातों की तरफ आपकी तवज्जो को मबजूल कराते हुए अपनी गुफ्तगू को इख्तिताम की तरफ लेकर के चलूं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह को चार बातें नापसंद हैं। चार बातें अल्लाह को नापसंद हैं। पहली बात, नमाज की हालत में कोई फुजुल काम करना, लग़वियात करना, यह अल्लाह को पसंद नहीं। क्या मतलब? आप नमाज की नीयत बांध के खड़े हो गए, अब यूं कर रहे हैं, यूं कर रहे हैं, हाथ पैर को इधर उधर घुमा रहे हैं, इधर देख रहे हैं उधर देख रहे हैं, कभी मोबाइल देख रहे हैं, कभी क्या कर रहे हैं। ये सारे बेकार के काम अगर कोई नमाजी करता है तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं नमाजी की ये हरकत अल्लाह को पसंद नहीं। और एक बुजुर्ग ने बड़ी प्यारी बात इरशाद फरमाई, जब कोई बंदा नमाज पढ़ते हुए इधर उधर देखता है तो अल्लाह की रहमत कहती है, मेरे बंदे क्या मुझसे भी ज्यादा कोई खूबसूरत है जिसे तू देख रहा है? नमाज पढ़ो सुकून के साथ पढ़ो, नमाज पढ़ो दिल जमाई के साथ पढ़ो, नमाज में फुजुल हरकत मत करो, नमाज में बेजा हरकतें मत करो। कोई यहां खुजला रहा है, कोई क्या कर रहा है, कोई क्या कर रहा है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बेकार का काम नमाज के अंदर करना, ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं अल्लाह को नापसंद है। दूसरी चीज जो अल्लाह को नापसंद है वो क्या है? तो आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, रोजे की हालत में फहश बातें करना। अगर कोई रोजे से है और रोजे में गाली बक रहा है, रोजे की हालत में है झूठ बोल रहा है, रोजे की हालत में है गाने गुनगुना रहा है, रोजे की हालत में है गीबत कर रहा है, रोजे की हालत में है बकवास कर रहा है,
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایسے روزے دار کو اللہ پسند نہیں فرماتا، اس کی ان اداؤں کو پسند نہیں فرماتا. اس لیے فرمایا گیا جب روزہ رکھو تو زبان کی بھی حفاظت کرو، روزہ رکھو نگاہوں کی بھی حفاظت کرو، روزہ رکھو کان کی بھی حفاظت کرو، روزہ رکھو ہاتھ کی بھی حفاظت کرو، روزہ رکھو تو زبان کی بھی حفاظت کرو. اور روزے کی حالت میں کوئی فحش بات کبھی بھی اپنی زبان سے نہ نکالو کہ اگر کوئی شخص روزے کی حالت کے اندر فحش کلمات کہتا ہے تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اللہ کو یہ فحش گو روزے دار پسند نہیں، نہ اس کی فحش گوئی پسند ہے. تیسری چیز آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قرآن شریف پڑھتے ہوئے بیکار کے کام کرنا. مثال کے طور پر ادھر قرآن شریف پڑھ رہے ہیں، ادھر موبائل بھی دیکھ رہے ہیں، ادھر قرآن شریف پڑھ رہے ہیں، فون آیا تو پھر قرآن شریف جو چھوڑ کر باتیں بھی کر رہے ہیں. قرآن شریف جب پڑھو تو اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے وقت ساری چیزوں سے بے نیاز ہو کر قرآن میں ڈوب جاؤ. اس لیے کہ قرآن کیا ہے، اگر کوئی قرآن پڑھتا ہے تو گویا وہ اللہ سے باتیں کر رہا ہے. سبحان اللہ. اور قرآن اللہ کی وہ کتاب ہے کہ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک سرا اللہ کے دست قدرت میں ہے اور دوسرا سرا قرآن پڑھنے والے کے ہاتھ میں ہے. یعنی اگر کوئی قرآن پڑھتا ہے تو گویا وہ قرآن پڑھنے والا اللہ کے دست کرم کو تھام لیتا ہے. سبحان اللہ. سبحان قرآن. لیکن آج ہمارے یہاں کیا ہے، قرآن پڑھ رہے ہیں اور قرآن پڑھتے پڑھتے اس سے بات اس سے بات، یہ کام وہ کام، ادھر آؤ ادھر آؤ، یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں. تو قرآن پڑھ کر کے یہ حرکتیں کرنا بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کو ناپسند ہے. صحابہ قرآن پڑھتے تو قرآن میں ڈوب جایا کرتے تھے، ایسے ڈوب جاتے کہ کسی چیز کا خیال تک نہیں ہوتا تھا. اور آج قرآن تو بس رسمی طور پر پڑھا جاتا ہے، باقی ساری باتیں ہوتی رہتی ہیں. قرآن پڑھ رہے ہیں باتیں بھی چل رہی ہیں، قرآن پڑھ رہے ہیں گفتگو بھی چل رہی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قرآن پڑھتے وقت بیکار کی باتیں کرنا یہ اللہ کو پسند نہیں. یہ 3 باتیں ہو گئیں. اب چوتھی بات، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قبرستان میں ہنسنا یہ بھی اللہ کو ناپسند ہے. آج تو اللہ رحم و کرم فرمائے کیا کچھ قبرستان میں نہیں ہوتا. قبرستان میں جا کر کے آدمی جنازے میں شریک ہوتا ہے، ساری بزنس کی باتیں کر رہا ہے. قبرستان میں جا کر کہے لگاتا ہے. قبرستان میں جا کر اپنی موت کو یاد کرنے کی بجائے قبرستان پہنچنے کے بعد دنیا کی گفتگو کے اندر مو ہو جاتا ہے. اگر کوئی شخص قبرستان جا کر کے بھی نصیحت حاصل نہیں کیا تو اس سے بڑا سخت دل انسان اور کون ہو سکتا ہے. وہاں جاؤ، اپنی آخرت کو یاد کرو، اپنی موت کو یاد کرو. ایک دن تنہا قبر میں ہمیں بھی چھوڑ دیا جائے گا، اسے یاد کرو. کیا چیز قبر میں ہمیں کام آئے گی اسے یاد کرو. اے رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دیوانوں، قبرستان جانے کے بعد کبھی بھی وہاں پر مسکرانا نہیں، کبھی کہے نہ لگانا. ایسا شخص اللہ رب العزت جل جلالہ کو ناپسند ہے. تو میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یہ 4 چیزیں آج آپ کو ذہن کے اندر محفوظ رکھنی ہیں. پہلی چیز، نماز کے اندر کوئی لغو حرکت نہیں کرنی. دوسری چیز، روزے کی حالت میں فحش گوئی نہیں کرنی. تیسری چیز، قرآن پڑھتے وقت بیکار کی باتیں نہیں کرنی. اور چوتھی چیز، قبرستان میں جا کر کے کبھی ہنسنا نہیں ہے. اگر آپ نے یہ 4 اللہ کی ناپسند چیزوں کو چھوڑ دیا تو میرا رب راضی ہو جائے گا، اور جس سے رب راضی ہو جائے